نزول وحی کا وقت قریب آنا شروع ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کا جذبہ پیدا فرمایا کہ تنہائی اختیار کریں اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں آپ مشغول رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 3 میل دور جبل النور پر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تنہائی کا سلسلہ آپ نے مکہ مکرمہ میں جبل النور غار حرا پر شروع فرمایا۔ آپ اپنے گھر سے پانی کا مشکیزہ، ستو یا کھجور وغیرہ لے جا کر اس غار میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، جس کی چوڑائی 4 گز، لمبائی 5 گز، بمشکل ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہو سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا۔ اس غار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ گئے۔ جو مکہ مکرمہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، عمرہ اور حج کی سعادت سے مستفیض ہیں، جنہوں نے ان مقامات کی زیارت کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج کے وقت جب اس غار تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے، سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، پیر رکھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور اس جبل کے اوپر 2-4 جگہوں پہ اسٹاپ بنے ہوئے ہیں ہوٹل نما، جس میں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی کمزور آدمی آج کے وقت اس غار تک پہنچ نہیں پاتا، چڑھ نہیں سکتا۔ کوئی طاقتور نوجوان صحت مند آدمی بخوشی وہاں جائے گا، لیکن وہ 3-4 جگہوں پہ اسٹاپ کرے گا، رکے گا، آرام کرے گا، پھر آگے جائے گا۔ اور جب اس غار کی طرف کوئی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کسی ٹیکسی کار میں بیٹھ کر اس غار کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور عربی ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ غار بہت اونچی جگہ پر ہے، آپ بوڑھے آدمی ہیں یا آپ کمزور آدمی ہیں، آپ وہاں چڑھنے میں آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ نیچے کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یعنی آج بھی مکہ کے لوگ وہاں چڑھنے والے لوگوں کو سب سے پہلے مشکلات سے آگاہ کرتے ہیں، قربان جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت آپ اس غار پر اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نہ کوئی اس غار جبل کی کٹائی تھی، نہ کوئی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، نہ کوئی راستہ بنایا ہوا تھا، ہر طرح سے کنکریلی پتھریاں بچھی ہوئی تھیں اور جاڑیاں خاردار نوکدار، اس میں کانٹے دار جاڑیاں تھیں، اس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا اور پانی لے کر اس غار میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ بخاری شریف کے شارحین لکھتے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ، بخاری شریف کے شارحین لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے پورے مہینے اسی غار میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے، یعنی ذکر کرتے رہے، رب ذوالجلال کی طرف آپ متوجہ رہے اور اللہ رب العالمین کے عشق میں آپ محو رہے۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ باقی دنوں میں بھی اس غار پر تشریف لے جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اس جبل کا نام کیا ہے؟ جبل نور۔ کیا نام ہے؟ جبل نور اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی، اور وہاں رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ مصطفیٰ کریم اور جبریل کی پہلی ملاقات اسی غار میں ہے۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتا ہے جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے نور کہا ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی اللہ رب العالمین نے نور کہا ہے۔ اس نوروں کی نسبت سے اس پہاڑ کو بھی جبل النور کہتے ہیں۔ اتنی روحانیت ہے وہاں، اتنا سرور ہے وہاں کہ وہاں جب بندہ اس غار پر اس کی زیارت کرنے کے لیے اس راستے پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے
اہل عشق کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جب اس غار پر پہنچ کر جب وہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے والی جگہ پر جہاں پہنچتے ہیں، وہاں نوافل پڑھ کے، تلاوت کر کے، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھ کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اس غار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا اللہ رب العالمین کی عبادت میں جاری اور ساری رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو صوفیوں کے ہاں، جو طریقت کے لوگ ہیں، جو ذکر دے کر اپنے مرید کو چلہ کا درس دیتے ہیں، یہ ذکر جو ہے تنہائی میں، بند کمرے میں، کسی کونے میں، کسی جگہ بیٹھ کر اتنے دنوں تک آپ اس کا وظیفہ پڑھیں گے، تو اس کی اصل مصطفیٰ کریم کی اس غار حرا کی عبادت سے ہے۔ اب چونکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے معلم بن کے آنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہادی کائنات بنا کر بھیجنا چاہتا ہے، اس سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں اللہ رب العالمین تنہائی کے موقع فراہم کر دیتا ہے تاکہ مصطفیٰ کریم اس مراقبہ میں رہے اور اس کا ذکر، اللہ دل جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر میں شاغل رہے اور اللہ رب العالمین کی یاد میں محو رہے۔ اس کے بعد جا کر وہ اللہ کے بندوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام سنا دے۔ تو چونکہ صوفیہ بھی اپنے مرید کو متقی بنانا چاہتے ہیں، دیندار پر بنانا چاہتے ہیں، اس کے دل کو صاف ستھرا اور مصفہ بنانا چاہتے ہیں، اب وہ مصفہ تب بنے گا جب دنیا سے لا تعلقی اختیار کرے گا، لوگوں کے معاملات سے دور رہے گا۔ اب وہ یوں محسوس کرے گا کہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، نہ کاروبار ہے نہ باغات ہیں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات باقی ہے، پوری مخلوق فانی ہے، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ جب وہ اس سبق کو پکا کر باہر نکلتا ہے، وہ کامل بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے برگزیدہ بندے اس کو اور لطائف سے جو ہے ذکر سے اس کو آشنا کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں اللہ رب العالمین کی عبادت